بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں کسی علاقے میں ایک سلطان حکومت کرتا تھا جو بڑا ظالم منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نہ ہو سکی۔ ایک دفعہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے وہ محل کم از کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کی درباری کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کی حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے سے عرصے میں اس جنگل میں عظیم الشان محل تعمیل کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض سلطان اپنے ساتھ لشکر لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچ گئے۔ اس محل کی حسن و جمال دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میں حیران ہوں کہ اتنا عظیم و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا کر ڈالے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا، مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئی اور یوں اس محل کی دیواری بن گئی۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے پاس لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچی تو وہ یہاں رک گئی، اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیچ اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت سے چرچراتے ہوئے پرندے یہاں آئے اور پھولوں کے بیچ یہاں پر پلنے پلنے لگے، اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے کہا، یا تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کروں؟ کوئی بھی محل اس طرح سے نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گاڑا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود وجود میں نہیں آتا، جبکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے، دریا اور سمندر، نباتات اور جمادات اور اونچے پہاڑ از خود کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے خلیفہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ غلام بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے نامور طبیب بلائے، مگر کسی کی دوا سے کوئی بھی افاقہ نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا، خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو معاہدہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، البتہ اس کا وجدان ناخوش ہے، اسے کوئی روحانی رعب لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر تمام تیمارداروں کو ہٹا دیا اور جب کمرہ میں کوئی بھی باقی نہ رہا، اس نے مریض سے کہا، میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہیں ظاہری بیماری کی کوئی شکایت نہیں ہے،
البتہ تمہارا ضمیر سخت ناخوش ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ پریشانی تمہیں کیوں لاحق ہوئی ہے، اور یاد رہے جب تک تم صحیح اس کا سبب بیان نہ کرو گے اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ سنا تو غلام نے اپنا سر جھکایا، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے کچوکے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کے ایسے کچھ مقرر موجود ہے جو اندرونی طور پر خلیفہ کے دشمن ہے اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا اور مجھے کہا کہ میں خلیفہ کے مشروب میں زہر ملاؤں تاکہ وہ زہر سے مر جائے۔ میں بھی ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا، چنانچہ کہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملا دیا اور زہر ملا پانی میں نے خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لے یا چٹی کس کا کرشمہ، خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ جو پانی اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے کوئی سزا نہ دی بلکہ اس نے مجھ پر اپنا احسان بڑھا دیے اور پہلے سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے لگا۔ اس کے اس حسن سلوک نے مجھے شرمندہ کر دیا اور میرے ضمیر نے مجھے کچوکے شروع کرنے دیے، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور یقین ہے کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس وقت تک مجھے ضمیر کچوکے دیتا رہے گا اور میں اندرونی عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اے فریب خوردہ انسان، کیا تیرا معاملہ اس غلام جیسا نہیں ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ خدا رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے اعمال اور جرائم کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ تم پر مسلسل احسان کیے جا رہا ہے۔ کیا تیرا ضمیر تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟ ایک صحرائی عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا، آپ نے تو لوگوں کو بڑی بڑی دعائیں تعلیم دی ہے، لیکن میں ایک ان پڑھ شخص ہوں، لمبی دعائیں میں یاد نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی مختصر دعا تعلیم فرمائے جس سے خدا راضی ہو اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف یہی دعا مانگا کرو، الہی انک انت ربی وانا عبدک، خدایا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اتنی مختصر دعا سن کر بدری بہت خوش ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر کے چلا گیا۔ عربی کوڑا ان پر اور کوڈ مغز تھا، اس سے یہی مختصر دعا بھی صحیح سے یاد نہ رہی۔ وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور یوں دعا کرتا تھا، الہی انک انت عبدی وعلی ربک، خدایا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ عربی جب بھی یہ الٹا دعا مانگتا تو ملائکہ میں ترتری مچ جاتی اور فرشتے یہ عجیب دعا سن کر چیخ اٹھتے۔ ایک دن جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک کوڑ مغز شخص کو دعا تعلیم دی تھی اور وہ اسے الٹا پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے تجھے جو دعا تعلیم دی ہے وہ مجھے سناؤ۔ اس نے کہا، جی ہاں، آپ بھی سنیں۔ جس دن سے آپ نے مجھے یہ دعا تعلیم فرمائی میں روزانہ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی الٹی دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی۔ نبی اکرم نے اس سے فرمایا، تو نے الفاظ کی ترتیب بدل دی ہے، خبردار آئندہ اس طرح سے نہ پڑھنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر وہ عربی بہت پریشان ہوا اور رو رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب تک تو میں دعا کی وجہ سے کفر کا ارتکاب کرتے رہا
اب آپ مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائے جس سے میری ساری غلطی معاف ہو جائے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا کا پیغام دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے سے تو غلطی صادر ہو سکتی ہے لیکن مجھ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں بندے کی زبان کو نہیں دیکھتا کہ اس سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، میں تو اپنے بندے کے دل پر نظر رکھتا ہوں۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ بھی میرے لیے صحیح الفاظ کا درجہ رکھتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لہٰذا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، اللہ حافظ۔